حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی ہے تو اور بات تھی۔ یرکا کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ خواہش کی ہے، میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یرکا کہتے ہیں، جناب عمر رضی اللہ ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اثر ان کی وہی ہو جائے گی۔ یرکا کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ کی پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ یہ عربی نسل کا گھوڑا تھا۔ عربی نسل کا گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے۔ عربی نسل کے گھوڑے کے لیے 8 میل تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹھوکرا مچھلی کا خریدا اور عمر رضی اللہ کی نماز عصر سے پہلے میں واپس آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چاہوں میں باندھ دیا تاکہ اس کا پسینہ جو آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لے۔ یرکا کہتے ہیں کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا جو واضح نظر آ رہا تھا کہ کئی گھوڑا سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق کہیں دیکھ نہ لیں۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے کے گیا اور اسے جلدی سے غسل کروایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ جب عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پک کے پیش کرتا ہوں۔ میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر رضی اللہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کے پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کی کھانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کھان اٹھایا اور کہنے لگا، یرکا، تو نے تو سارا گھوڑا دھو دیا، لیکن کھانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں کوئی شک نہیں، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگی، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، یا اللہ میں تو جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پورا کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسا کہ وجود کا کمزور آدمی مالک گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے، میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا زور سے نہیں رویا تھا جتنا آج میں تڑپ اٹھ کے، حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچ دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں، اب اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دیں، اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینہ کی غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دیکھ کر کہنا کہ تیری بخشش کی دعا بھی کرے اور عمر کی معافی کی بھی دعا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔